السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے سیکس کے ٹاپک پہ، یعنی کہ مباشرت کے ٹاپک پہ. تو میں زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا. پہلے آج آپ کو بتاؤں گا کہ مباشرت ہے کیا. یہ آپ اپنے فطور نکال دیں ذہن سے کہ مباشرت کیا چیز ہے. میں پہلے آپ کو یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، پھر آگے اس کے نقصانات کیا ہے، فائدے کیا ہیں، یہ بتاؤں گا. نقصان بیسیکلی کوئی بھی نہیں ہے. نیم و کیم کس بات سے لوگوں کو غلط جو ہے نا طرف ڈال دیتے ہیں، وہ میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا. مباشرت ایک ایسا عمل ہے جس میں ہر دو کی شخصیت کسی ایک نقطہ پر مرکوز ہو جاتی ہے. اولاً تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہمارے ہر عمل پہ کسی نہ کسی حد تک ہمارا ذہن اور جسم شریک ہوتے ہیں. ان دونوں میں کسی ایک کی عدم موجودگی یا سست ہونا ہمارے طبی معیار کو گرا سکتا ہے. یہی حال ہمارے اعضائے تناسل یعنی کہ ہمارے پینس کا ہے. اگر ہمارا ذہن یا جسم کسی کمزوری میں مبتلا ہوں گے یا ذہن کسی اور طرف ہوگا تو ہم کبھی بھی اس عمل کو مکمل طور پہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. یہ بات میں نے ذہن کی اس لیے کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا مائنڈ ایسا ہے کہ جب وہ سیکس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ذہن جو ہے اپنے بزنس کی طرف ہوتا ہے کہ یار میرا صبح یہ کام ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. اور جب وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں بچی مل جائے نا بہن جو آج پھاڑ کے رکھے. حقیقت بات ہے یہ. اور یہ یا پھر وہاں پہ بیٹھے اپنی بیوی کو کال کرتے ہیں جانو آج تیار ہے نا، آج تجھے چھوڑوں گا نہیں. نہ تو ان کا بزنس صحیح طریقے سے ہوتا ہے اور نہ صحیح طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ باتیں اسی لیے میں نے کہا. اور اب میں بتاؤں گا ہمارا مقصد کیا ہے سیکس کرنے کا. ہمارا مقصد جو ہے مباشرت کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے انسان کی نسل کو آگے بڑھانا ہے، نسل بقا کو لے کے چلنا ہے ہم نے. اور ذہنی تسکین اور سکون ملتا ہے ہمیں یہ عمل کرنے سے. یہ اللہ پاک نے ایک سکون رکھا ہے اس میں تاکہ ہم اس عمل کو کریں اور آگے نسل بڑھے. تو ہمارا بیسک مقصد جو ہے وہ نسل کو بڑھانا ہے. یہ سکون تو آج کل کے لوگوں نے چلو شادی سے پہلے بھی کام شروع کیا ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شادی سے پہلے کام کرنے کا نقصان ہے. اور نقصان کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا. منی کے نکلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مشت زنی یعنی کہ مٹھ بہت زیادہ مارتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کا نقصان جو بیسیکلی جس وجہ سے ہوتا ہے میں آپ کو وہ وجہ بتاؤں گا. اب وہ حرکتیں کرنا چھوڑ دیں اور کوشش کریں کہ یہ کام کرنا بھی چھوڑ دیں. تو ہم بات کرتے ہیں مباشرت کی کہ مباشرت کیسے کرنی چاہیے. سب سے پہلے کہ آپ گھر میں جائیں تو اپنی بیوی کو پیار سے بلائیں، ٹھیک ہے، جو مین مقصد ہے، ٹھیک ہے. اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو. اور اس کی تیاری بہت ضروری ہے. اس کی تیاری کے لیے ہمیں بیوی کو چھیڑخانی یعنی کہ بوس و کنار کرنا چاہیے تاکہ بیوی اس عمل کے لیے متاثر ہو. کیونکہ بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر پہلے اس کام کو سٹارٹ کرے. زیادہ تر بیوی اپنے منہ سے نہیں کہتی کہ ہم یہ عمل کریں گے، وہ اشارتاً ضرور کہہ دیتی ہیں کئی بیویاں. تو یہ تیاری بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو دوسرا مین اہم ٹاپک ہے وہ ہے خوشبو. ہمارے ہاں یہ چیز بہت مشہور ہے کہ ہم خوشبو تو لگاتے ہیں لیکن دوسرے پارٹیوں میں جاتے ہیں، شادی میں جانے کے لیے لگاتے ہیں، پارٹیوں میں جانے کے لیے لگاتے ہیں تاکہ دوسرے مرد ہمیں دیکھ کے مخاطب ہوں. اور مرد جو لگاتے ہیں دوسری عورتیں یعنی کہ دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کے مخاطب ہوں. تو کیوں ہم یہ خوشبو اپنے اس کے لیے اپنے شوہر کے لیے کیوں نہیں لگا سکتے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے کیوں نہیں لگا سکتا. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم سیکس سے پہلے خوشبو کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے. ہم پارٹیوں میں جانا پسند کرتے ہیں، وہاں پہ خوشبو لگا کے جاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کی جو توجہ اپنی طرف کر سکیں. تو اپنی بیوی کی کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ، اور بیوی اپنے مرد کی کیوں نہیں کرنا چاہتی. یہاں ہمارا یہ عمل ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، دفتر سے تھکے آ رہے آتے ہیں، پسینہ آیا ہوتا ہے، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں بھینسوں کو چارہ ڈال کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جان سیدھی ہو جاؤ. پھر اور کرما والی وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے، وہ کچن میں کھانا پکا رہی ہوتی ہے اور وہی پسینہ آیا ہوتا ہے تو کہتی ہے آ جاؤ جان، پھر جو جیسی کرنی ویسی بننی، یقین نہیں آتا کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، یقین نہیں آتا مر کے دیکھ. پھر کرنا تو ایسے ہی پڑنا ہے. پھر اس کو بھی پسینہ. اور اوپر سے ایک المیہ یہ بھی ہے ہمارا کہ سگریٹ بھی ہوتی ہے، اوپر سے پان وغیرہ کھائے ہوتے ہیں، منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ تو بھائی شراب پی کے بھی چلے جاتے ہیں. ہاں سیدھی ہو جا جتنے نما دساں میں مرد. میرا خیال ہے مردانگی جو ہے وہ نشے کی حالت میں دکھانا مردانگی نہیں ہے. مردانگی یہ ہے کہ آپ پورے ہوش و حواس میں اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل کریں جس سے وہ خوش ہو جائے. اس کا نام مردانگی ہے. تو خوشبو کا ضروری ہے تاکہ آپ کے منہ سے بھی اسمیل آ رہی ہے، وہ بھی پسینے سے بھری ہوئی ہے تو وہ وہاں پہ آ رہی ہے آپ کے ساتھ، تو یہ نہ تو آپ کو مزہ آئے گا اور نہ اس بیچاری کو مزہ آئے گا. خیر بیچاری تو وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی پسینے کے ساتھ آپ کے پاس آ گئی. یہ دونوں کے لیے عمل ہے کہ آپ دونوں
پہلے اپنے آپ کو فریش کر لیں, خوشبو لگا لیں, تاکہ یہ خوشبو لگانا ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ ایک دوسرے کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے, اور یہ ایک اچھا عمل ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھیں, خوشبو لگائیں, تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے مباشرت کر سکیں اور ذہنی تسکین حاصل کر سکیں. اور اس کے بعد بوسو کنار آ جاتا ہے. بوسو کنار مثلا کہ چومنا, جسے کہتے ہیں چوما چٹی. یہ بیسیکلی دوست پوچھ لیتے ہیں کہ یار یہ چوما چٹی, یار یہ رومانس کیا ہوتا ہے؟ رومانس بیسیکلی فار پلے بھی اس کو کہتے ہیں. رومانس مباشرت میں بہت ضروری عمل ہے. وہ کیسے ضروری ہے کہ جب تک آپ اپنی بیوی کے ساتھ رومانس نہیں کریں گے تو وہ بیسیکلی تیار نہیں ہوگی آپ کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے, اور ویسے بھی اس کو پین ہوگی, کیونکہ جب آپ رومانس کرتے ہیں اس کے ساتھ, جب آپ چھیڑخانی کرتے ہیں تو اس کے جو ہے نا شرمگاہ سے ایسی رطوبت یعنی کہ ایسا پانی نکلتا ہے جو کہ چکناہٹ ہوتی ہے, جس سے اس کو اندر باہر جانے میں آسانی ہوتی ہے. سمجھ تو آپ گئے ہیں, میں اتنے گندے ورڈ بھی نہیں بول رہا. تو اس لیے رومانس ضروری ہے. تو رومانس آپ کیا کریں, یہ کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی ہونا آج کل وہ فرینچ کس کرنا پسند کرتا ہے, کیونکہ ہونٹوں کی لمس ہی ایسی ہے کہ بندے کو نا ایک ایسی کشش آ جاتی ہے. اور اوپر سے عمران ہاشمی کی موویاں دیکھ دیکھ کے ہم نا بہت آگے پہنچ گئے ہیں. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں, کان کی لوکی ہے, یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے ہونٹ بہت نرم ہوتے ہیں, اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ پھر ٹھنڈی آب بھرنا اس کے کان کے پاس جا کے, تو یہ ایک ایسا سکون ہے اس کے لیے. اس سے پوچھے, اس کی گردن ہے, اس کے علاوہ اس کا فور ہیڈ ہے, اس کا یہ جسم ہے, اس کی پستان ہے, جن کو بوبے بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں. میرا ایک دوست ہے کنگن پور میں, وہ کہتا ہوتا ہے یار بوبے اچھے ہونے چاہیے اور کچھ ہو نہ ہو. تو اچھے ہوں یا نہ ہوں, تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ کسی کے چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مزہ ایک جتنا ہی آتا ہے فیمیل کو. تو اس کے علاوہ آپ اس کی بیلی پہ کس کر سکتے ہیں, اس کے رانوں پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں, آپ اس کے تھائیوں پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں. آپ بہت سے طریقے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ عورت کے جسم کے بہت سارے حساس طریقے حصے ہیں. آپ جس بھی حصے پہ ہاتھ لگائیں گے وہ حساس ہے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹچ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. جیسے کہ کئی لوگوں کو بلکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کلیٹورس بزر ہوتا کیا ہے. بزر ایک ایسی چیز ہے جو کہ عورت کو کیا, میں تو کہتا ہوں 70% عورتیں اس سے آرگنزمز یعنی کہ فارغ ہو جاتی ہیں, آرگنزم ریفر کر لیتی ہیں. وہ بیسیکلی یورین کی جو نالی ہوتی ہے اس کے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے, اس کو ہاتھ لگانے سے عورت بہت تسکین حاصل کرتی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ وہ حساس حصہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے اس کی وجانا ہے, جو کہ وجانا کا ہول ہوتا ہے یعنی کہ شرمگاہ کا ہول ہوتا ہے جس میں ہم دخول کرتے ہیں, وہ ہے. تو یہ پھر پستان آ جاتے ہیں, پھر اس کی نیک آ جاتی ہے, اس کے لپس ہے, اس کی کانوں کی لوکی ہے. آپ یہ رومانس کریں, کم از کم آپ 15 سے 20 منٹ اس کے ساتھ فار پلے کریں. یہ کم از کم کہہ رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ آپ گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں. پھر جب آپ کو فیل ہو کہ عورت جو ہے نا وہ فل ریڈی ہو چکی ہے, پھر آپ دخول کریں. اس سے امید ہے کہ آپ دونوں کا جو ہے نا وہ آرگنزمز بھی آپ کے ساتھ حاصل کر لے گی اور آپ فری بھی اس کے ساتھ ہی ہو جائیں گے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت پہلے ہو یا مرد پہلے ہو. کبھی بعض اوقات مرد پہلے ہو جاتا ہے اور عورت ابھی نہیں ہوتی, لیکن عورت کی منی نہیں نکلتی, وہ صرف ریلیکس ہوتی ہے. وہ جب ریلیکس ہوتی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک دم سے آپ کو ڈھیلا فیل ہوگا. تو اس کے علاوہ آپ بھی جب ریلیکس ہوتے ہیں, یہ ایک عمل ایسا ہے کہ آپ کو اونگ ٹائپ آئے گی, سستی آ جائے گی آپ کے اندر, آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. جیسے آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ تھوڑی دیر لیٹ کے دیکھ لینا, آپ کو نیند آ جائے گی. یہ ایک ایسا عمل ہے. اور نقصان میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نقصان اور کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو بندہ کہتا ہے کہ سیکس کرنے سے نقصان ہوتا ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان صرف یہ ہے کہ جو ہم سیکس کرتے اسی وقت اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. ابھی بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی ہے. باقی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مباشرت جو ہم شادی سے پہلے کرتے ہیں اس کے نقصان کیسے ہوتے ہیں. بعض اوقات بندوں کو شادی کے بعد بھی نقصان ہو جاتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. منی نکلنے سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. یہ منی کیسے بنتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. تو اللہ حافظ. میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ انفارمیٹیو ویڈیو لینا چاہتے ہیں جلدی, تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میں اور اچھی ویڈیوز بنا سکوں. تو آپ اس بات پہ غور ضرور کرنا. انشاءاللہ میں آگے اور مزید بہتر ویڈیو بناؤں گا. اور نیم حکیموں سے آپ دور رہیں. کوئی بھی انسان نہ مرد نہیں ہوتا جو مرد پیدا ہو جاتا ہے. یہ صرف نیم حکیم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو قطرے آ رہے ہیں, آپ کے مثانے میں گرمی ہے تو آپ سیکسل کمزوری ہے آپ کو, یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ کریں, کھل کے کریں, ٹھیک ہے. تو آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا.
اوکے، اللہ حافظ.